انسان کے اچھے اور برے کا معیار بھی کیا بن چکا ہے؟ یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، مسلس کتنے ہیں، فیٹ کتنا ہے اس میں. ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا، اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے، شوگر کنٹرول میں ہے، پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے اور مسلس پورے ہیں. تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا؟ بولو نا. میں پچھلے سال گیا، ایک صاحب کا فارم ہے، کیٹل فارم، بڑے بڑے کٹے پالے ہوئے ہیں نا انہوں نے. اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ. تو بڑے بڑے کٹے ماشاءاللہ 2 سال وہ تیار کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، گھی وی پلا پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے. اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے، جانور پہ ظلم ہے، زبردستی گھی کھلا رہے ہو. کھلا رہے ہیں، نوالا چھین تو نہیں رہے نا اس کے منہ سے بھائی، کھلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں. تو بڑے اونچے اونچے کٹے تیار ہو گئے نا. تو مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا، یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے، یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جم میں جو لڑکے جاتے ہیں نا، جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے بھرائی ہوتی ہے باقاعدہ. پھر ورک کرتے ہیں، جتنی بھرائی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا، تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے. آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں. اب یہ بیٹھے ہوئے فہد ایک دن مجھے کہتے ہیں، یہ ورزش کر کے آئے لڑکا. میں نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ کہہ رہے ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے بولا سیدھے سیدھا بولو کھانا کھانے جا رہا ہوں. کیا ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے دیکھو. کہہ رہے کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ڈائٹ. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کھانا کھاتے آئے ہیں. آدم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، اماں ہوا بھی کھانا کھاتی تھیں، ہمارے والد صاحب بھی کھانے کے ٹائم پہ کیا کرتے تھے. آج تک ہم نے نہیں سنا والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں ڈائٹ لے رہا ہوں. ٹرم ہی چینج ہو گئی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ڈائٹ اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہے، تیار ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. ابھی اس نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے، اتنی کیلوریز برن کی ہیں اس نے، ڈائٹ لے کے اس کیلوریز کے کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. پھر دیکھے گا یہ والا، یہ اسپیڈ بریکر جو یہاں بنا تھا میرے ماس، یہ کتنا گین ہوا ہے، کتنا کم ہوا ہے. کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی؟ صحت بھی ٹھیک ہے، اچھی، بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی، اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، اعتدال. ہمارے یہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں. بہت معذرت بھائی، جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں. ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں، ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے. تو جم میں ضرور جائیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں، 2-4 ڈنٹ ونٹ پیل پال کے آ جاتے ہیں. ہم بھی ضروری ہے اس زمانے میں. لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے. اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ، اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ گیا جم میں، تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک صاحب، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے. 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے، فیٹ پیدا ہوتا ہے. کھجور کھاتے تھے، وہ بھی 2-3 صبح کے وقت، اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسی خوراک. 5 سال روٹی، یار آدمی مر جائے. ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم. تو 5 سال روٹی نہیں کھائی. بہت ایکسرسائز، 2-3 گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل. جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے. اب یہ والا، اب یہاں سے بڑھانا ہے، اب دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے. تو اچھا، گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے، انہوں نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی. پھر سردیوں میں الٹا سسٹم. اللہ کی قدرت کوئی، پھر ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا. کئی دنوں بعد مجھے ملے. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا، وہ اللہ نے بچا لیا مجھے.
میں نے کہا یار کیا فائدہ, 5 سال روٹی نہیں کھائی, نتیجہ کیا نکلا, بیمار ہو گئے, اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے. یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اس میں انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط نہ کرے. دیکھو ورزش کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نماز روزے کی طرح فرض ہونی چاہیے ورزش, صحت بنانا بھی ضروری ہے نا, لیکن آپ یہ فرق ہی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تھوڑی سی جاگنگ کر لیا کریں روزانہ, تھوڑی سی واکنگ, 1-8 گھنٹہ واکنگ کر لیں, کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے. ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا؟ اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھے. مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کی بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا کے رکھتے تھے, کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھایا نا. تو ہم لوگ اب جب سے مولانا بنے, مدرسہ, مسجد, تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ, تھوڑا یوں کرو, کچھ نہیں ہوتا, تنکے پہ 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ. لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے. گورے کیا کرتے ہیں, جم میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا, یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے بکرے کھانے کے, پورے دمبے کھانے کے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا بس. اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں, پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں 5 سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا, میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے مسلز ایسے نہیں ہیں, اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو, لندن کا آدمی ہے, یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بھائی وہ کافر ہیں, ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے, ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں, اور گھر میں کیا, ایک مشکیزہ, ایک پیالہ, اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان. تو حضرت عمر رو پڑے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے پاس تو اتنا کچھ, اور آپ سید الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, آپ کی یہ حالت ہے غربت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, میں تو عقل مند سمجھتا تھا. ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے, انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئیں کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. مشہور ہونے کے لیے, دنیا میں نام کمانے کے لیے وہ جو چاہے, جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہمارے مذہب میں نام کمانا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں. تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے. یہ سب چیزیں ضمنی ہیں, صحت کا خیال بھی رکھیں, اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا کھائیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے, تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو, بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, بھوکا رہ لیا کریں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی بھی چیز سے نہیں بنتی. مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے, کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو؟ ہے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز؟ لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی, جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے, کوئی پان کھا رہا ہے, ہوتا ہے نا,
کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی, کوئی جناب کافی پی رہا ہے, کوئی گرین ٹی پی رہا ہے. تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پئیں آپ ضرور, ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں, یہ صحت کے لیے سب نقصان دہ ہیں, پئیں, میں منع نہیں کر رہا, آپ نسوار بھی رکھیں, آپ پان بھی کھائیں, آپ گٹکے بھی کھائیں, آپ چائے بھی پئیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ صحت, کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے, سب بکواس ہے بالکل. دنیا کا کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو کافی پینے سے ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے, بالکل بکواس ہے یہ, ہارٹ کے لیے مفید اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل. تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی. میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی, سمجھ رہے ہیں نا. معاذ اللہ نقل کفر, کوئی توہین کا نا کلپ بنا کے چلا دے, معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے, توہین کا عنصر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں. اس سے پتا دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی. اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے. تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا؟ سو گئے, آرام کیا انہوں نے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. خیر, تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو, انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں, جم بھی جائیں, بھاگیں دوڑیں, یہ سب کریں, لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے